بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہند ایجوکیشن ویلفیئر سوسائٹی انڈیا کی جانب سے آپ کے سامنے ایک کورس پیش کیا جا رہا ہے جس کا ٹائٹل ہے المرۃ القرآنیہ. سبق نمبر 2 کا حصہ نمبر 3 ہے. اس سبق میں ہماری منزل ہے حدیثیں سورہ فاتحہ. آپ دیکھ رہے ہیں الف لام آنے پر دال کے اوپر ایک پیش رہ گیا اور خالی اور الف لام ہٹنے پر دال کے اوپر 2 پیش ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں الف لام آنے سے دال کے اوپر ایک پیش ہے اور الف لام کے ہٹنے سے دال کے اوپر 2 پیش ہیں. تمام تعریفیں. روزمرہ کے اذکار 2 کلمے زبان پر ہلکے میزان میں بھاری اور اللہ کو محبوب. بخاری شریف کے اندر ہے یہ. پہلا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے اپنی خوبیوں کے ساتھ. اور دوسرا کلمہ ہے سبحان اللہ العظیم، اللہ پاک ہے بہت عظیم والا. للہ آپ دیکھ سکتے ہیں لام آنے سے ہا کے اوپر زیر آ گیا اور الف کے آنے سے ہا کے اوپر پیش ہے. آپ اس پر دیکھیے گا خالی اس وقت اللہ کے لیے لام زیر یہاں پر مطلب نکال رہا ہے اللہ کے لیے. علامت لام زیر جب اسم کے شروع میں ہو تو ترجمہ لیے ہوتا ہے. جیسے للناس سے لوگوں کے لیے ترجمہ کریں، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، البیوت للمعلمین گھر استادوں کے ہیں، للکافرین عذاب کافروں کے لیے عذاب ہے، وللہ المشرق اللہ کے لیے پورب ہے، وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ اور اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے. رِزْقًا لَكُمْ تمہارے لیے رزق ہے، لا وَلَكُمْ فِيهَا مستقر اور تمہارے لیے اس میں ٹھکانہ ہے. للمؤمنین مومنوں کے لیے، للشمس سورج کے لیے، للقمر چاند کے لیے، هَذَا لِخَالِدِي خالد کے لیے، وَذَلِكَ لِحَامِدٍ اور وہ حامد کے لیے. آپ دیکھ رہے ہیں لام نے سارے اسم کو زیر دے دیا ہے. ربی رب کی تعریف ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن نبی ابراہیم علیہ السلام کا جواب قرآن میں سورہ شعراء کے اندر آپ نوٹ کریں. الذی یہ اللہ کی رب کی تعریف کی جا رہی ہے. الذی وہ جس نے خلقنی پیدا کیا مجھے، فہو پھر وہ یہدین راستہ دکھاتا ہے مجھے، والذی اور وہ جو ہوا وہ یطعمنی کھلاتا ہے مجھے، ویسقین اور پلاتا ہے مجھے، وَإِذَا اور جب مرضت میں بیمار ہو جاؤں، فہو پھر وہ یشفین شفا دیتا ہے مجھے، والذی اور وہ جو یمیتنی وہ موت دے گا مجھے، ثم یحیین پھر وہ زندہ کرے گا مجھے، والذی اور وہ جس سے اطعمہ میں امید رکھتا ہوں، ان یغفر لی کہ وہ بخش دے گا مجھے، خطیئتی میری خطا، یوم الدین قیامت کے دن. دیکھیں آپ کتنی خوبصورت تعریف اللہ تعالیٰ کی ابراہیم علیہ السلام نے بیان کی ہے. معنی بتائیں. الذی خلقنی فہو یہدین وہ جس نے پیدا کیا مجھے پھر وہ راستہ دکھاتا ہے مجھے، والذی ہوا یطعمنی ویسقین اور وہ جو پھر کھلاتا ہے مجھے اور پلاتا ہے مجھے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین اور جب میں بیمار ہو جاؤں پھر وہ شفا دیتا ہے مجھے، والذی یمیتنی ثم یحیین اور وہ ذات وہ ہے جو موت دے گا مجھے پھر زندہ کرے گا مجھے، والذی اور وہ جس سے العالمین آپ دیکھ سکتے ہیں کیا معنی ہے اس کا، یونیورس، الرحمن دا موسٹ گریشیس. العالمین عالم کی جمع عالمین ہے. علم جھنڈے کو بھی کہتے ہیں، فلیگ کو. علم سے عالم بنا ایجوکیشن معنی ہے اس کے. مالک یوم الدین دین جزا و سزا کا دن، اعمال کا بدلہ. دین ریلیجنس کو بھی کہتے ہیں، زندگی کا اہم دن، امید اور ڈر کا دن. اس دن کو محسوس کریں
ترمذی کے اندر نبی کریم نے فرمایا آدمی کا پاؤں قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹے گا یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ لیا جائے، اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کہاں صرف کی، اس کی جوانی کے بارے میں، اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے علم کے سلسلے میں کہ اس پر کہاں تک عمل کیا۔ ایاکا صرف تیری، نحن نرزقکم و ایاکم قرآن کے اندر ہے، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور خالص ان کو بھی۔ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ پس خالص میری ہی عبادت کرو، سورہ عنکبوت کے اندر ہے ما کنتم ایانا تعبدون، تم خالص ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، عابد عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی جائے۔ نعبدو میں علامت نا کا ترجمہ ہم ہے، اگر یہاں علامت نا کی جگہ علامت یا ہوتا تو ترجمہ کیا ہوتا؟ جیسے یہ آپ دیکھ لیں خالی یعبدو ہوتا، اس کا ترجمہ وہ عبادت کرتا ہے، اور اگر تا جیسے تعبدو ہوتا تو ترجمہ کیا ہوتا؟ تم عبادت کرتے ہو، اور اگر عابدو ہوتا تو ترجمہ کیا ہوتا؟ میں عبادت کرتا ہوں۔ آپ صرف اس کو دیکھ لیں، ہم اس کو سمجھیں گے بعد میں اس کورس کے اندر۔ سوال عبادت کیا ہے؟ وما خلقت اور نہیں میں نے پیدا کیا الجن والانس جن اور انسان کو الا سوائے لیعبدون اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ایک مسلمان کا ہر کام عبادت میں داخل بشرط مقصد رضا الہی اور اس کا حکم بجا لانا ہو، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج عمل شریعت کے موافق ہوں، اعلیٰ درجے کا علم حاصل کرنا، کمانا، دوسروں کی خدمت کرنا، جس نے نماز چھوڑی اس نے دین کو چھوڑ دیا، حقوق العباد، تجارت، روزی، رشتے جوڑنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، یہ سب عبادت کے اندر شامل ہیں، یہاں تک کہ پخانا، پیشاب کرنا بھی عبادت اگر اسے اسلامی طریقے سے دعا پڑھ کر کیا جائے۔ صحیح طریقے کو جاننے کی ہم نے اس کورس میں کوشش کی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی بندہ ایک بالشت برابر میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور جب وہ ایک ہاتھ مجھ سے نزدیک ہوتا ہے ایک با یا بو دونوں ہاتھوں کی پھیلائی کے برابر اس سے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میرے پاس چلتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑتا ہوا جاتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کے اندر ہے، اس حدیث کے اندر۔ وَإِيَّاكَ اور خالص تیری، وَإِيَّاكَ اور خالص تیری، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہم مدد چاہتے ہیں، وی آسک فار ہیلپ، عوان مددگار کو کہتے ہیں، تعاونوا آپس میں مدد کرنا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى قرآن کے اندر ہے، اور آپس میں مدد کرو نیکی اور تقوی میں۔ نستعین میں علامت نا کا ترجمہ ہم ہے، اگر یہاں علامت نا کی جگہ یا ہوتا تو ترجمہ کیا ہوتا؟ جیسے یستعین وہ مدد چاہتے ہیں، اور اگر تستعین ہوتا تو ترجمہ کیا ہوتا؟ تم مدد چاہتے ہو، اور اگر استعین ہوتا تو ترجمہ کیا ہوتا؟ میں مدد۔ اہدنا ہدایت دے ہمیں، نا الف کے ساتھ ہے، جیسے آتنا تو دے ہمیں، خلقتنا تم نے پیدا کیا ہمیں، رزقنا اس نے رزق دیا ہمیں، بعثنا اس نے اٹھایا ہمیں، انزلنا ہم نے اتارا۔ المستقیم دیکھ لیں، صراط بالکل سیدھا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا اور جو لوگ ہم تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے ضرور اپنی راہیں کشادہ کر دیتے ہیں۔ راستہ جو قرآن سے وابستہ رہنے والا ہو اسے صراط کہتے ہیں۔ ان ربی علی صراط مستقیم بے شک میرا رب وہ ہے جو صراط مستقیم پر ہے۔ خط مستقیم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، سیدھی لائن۔ لفظ راستہ کے لیے 8 الفاظ قرآن کے اندر آئے ہیں، جیسے طریق، صراط، سبیل، امام، سبب، ہدا، فجا اور نجدن۔ دیکھ لیں کیا فرق ہے، ہلکا سا دیکھتے ہیں کیا فرق ہے۔ طریق ہر طرح کا راستہ مادی اور معنوی دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے فضرب لہم طریقا فی البحر یسبا، اے موسیٰ سمندر پر لاٹھی مار کر ان کے لیے خشک راستہ بناؤ۔ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ اور نہ ہی اللہ ان کافروں کو راہ دکھلائے گا مگر جہنم کی راہ۔ صراط کسے کہتے ہیں؟ ایسا راستہ جس پر محتاط ہو کر چلنا پڑے، پل صراط تقوی والا راستہ، جیسے اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں راستے سیدھے کی۔ سبیل کہتے ہیں
بس سہولت چلنے والا راستہ جہاں کافی آمد و رفت ہو، جیسے فسلوکی سبل ربک ذللا، فسلوکی سبل ربک ذللا، اور اپنے رب کے صاف رستوں پر چلتی جا۔ اور امام کہتے ہیں پیشوا یا شاہراہ، بڑی اور کھلی سڑک۔ فانتقمنا منہم وانہما لبإمام مبین، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا اور وہ دونوں بستیاں بڑے شہروں پر واقع۔ سبب رسی راستہ اور اسے طے کرنے کے وسائل، سامان سفر۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ ذوالقرنین نکلا ایک اور راہ پر۔ خدا آپ جانتے ہیں رہنمائی، بھولے بھٹکے انسان کو صحیح راہ مل جانا۔ انی بے شک میں نے، آنستو میں نے محسوس کیا ہے، نارا لعلی آتیکم میں نے محسوس کی ہے آگ شاید میں لاؤں تمہارے لیے، منہا اس سے، بقبسن کوئی انگار، او اجدو یا پاؤں، علی النار اوپر آگ کے، ہدن راہ بتانے والا۔ فجا دو پہاڑوں کے درمیان کا راستہ کو کہتے ہیں۔ وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اور کہ ہم نے بیچ اس کے پہاڑوں کے کشادہ راستے، اور نجدن یہ کسی گٹی پر چڑھنے اور اترنے والی راہ۔ وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ، اور ہم نے ہدایت دی اس کو دونوں راستوں کی، پس نہیں وہ داخل ہوا گھاٹی میں۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہدایت پر ہی ہیں۔ مسلمان ہونا ہدایت کی دنیا میں پہلا قدم ہے۔ یا اللہ ہمیں ہدایت دے وہ کرنے کی جو آپ نے حکم دیا، اور روک وہ نہ کرنے کی جسے آپ منع کرتے ہیں۔ الذین وہ سب جو، ان لوگوں کا یا وہ لوگ جو، اس الذی یہ واحد ہے، الذین جمع، انعمتا انعام کرنا، انعام کس پر؟ نبی و صالح شہداء پر۔ مویشی بھی اس کا ایک معنی ہے، متعلکم ولانعامکم فائدہ ہے تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے۔ علیہم، علیہ دو لفظ سے مل کر بنا ہے، آپ دیکھیں علیہم ان سب پر۔ المغضوب اس طرح کے الفاظ قرآن کے اندر کافی آئے ہیں، جیسے مغضوب وہ جس پر غضب کیا گیا، منصور وہ جس کی مدد کی گئی، مقتول جسے قتل کیا گیا، مظلوم جس پر ظلم کیا گیا، مفتوح وہ جسے کھولا گیا، مذکور جسے یاد کیا گیا، معبود جس کی عبادت کی گئی، مسحور جس پر جادو کیا گیا، مجبور جس پر جبر کیا گیا، مفعول جس پر کام کیا گیا۔ آپ دیکھیں غصے کے لیے چار قرآن کے اندر الفاظ آئے ہیں، سخطا، غیظا، غضب، ہر۔ اس کی ہم حل کسی تعریف دیکھتے ہیں۔ سخطا غصے کا پہلا درجہ، جیسے قرآن کے اندر یہ نیچے مثال دی گئی، افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ۔ غیظ غصے کا دوسرا درجہ ہے، ناراضگی، خون کا دوران تیز ہوا، انتقامی کارروائی نہیں، جیسے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کرنے والے ہیں، یہ دوسرا درجہ ہوتا ہے۔ تیسرا درجہ دیکھتے ہیں، غضب غصہ انتقام والا، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، جیسے وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس پر میرا غصہ نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ حرد غصے کی وجہ سے انتقامی کارروائی کی کیفیت، تیزی سے حملہ کر دینا۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ وہ صبح سویرے نکلے کھیتی پر، مسکین کو روکنے پر قادر سمجھتے ہوئے۔ المغضوب الضالین لوگ کون ہیں؟ یہود اور نصارہ۔ نبی نے فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم والضالین کہے تو تم آمین کہو۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے ہم آہنگ ہو گئی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ امام ابن حنیفہ کے نزدیک آمین ہلکی آواز میں کہنا ہے تاکہ یہ قرآن کا حصہ نہ لگے۔ امنا یہاں دیکھ سکتے ہیں، آمین کا معنی کیا ہے؟ بقول حضرت ابن عباس، افعل یا اللہ ایسا ہی کرے۔ آمین اسم و استب یعنی اللہ ہماری دعا سن اور قبول فرما۔ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا تین قول ہیں، ماننے والے اس کے دیے گئے ہیں، یہ اللہ عالم بالصواب، لیکن یہاں پر ایک کوشش کی گئی ہے، آپ دیکھیں اس کو۔ قول نمبر 1 ہے سری اور جہری نمازوں میں فاتحہ نہ پڑھنے کا ثبوت۔ من کان لہ امام فإن قراءۃ الامام لہ قراءۃ جس کے لیے امام ہو تو امام کی قرات اس کی قرات ہے۔ ابن ماجہ کے اندر ہے، اس کو ماننے والے ہیں امام ابو حنیفہ۔
قول نمبر 2 ہے سری اور جہری نمازوں میں فاتحہ پڑھنے کا ثبوت۔ نبی نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی صلاۃ نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ البخاری کے اندر ہے یہ، اس کو امام شافعی مانتے ہیں۔ قول نمبر 3 ہے سری اور جہری نمازوں کے آخری رکعتوں میں فاتحہ پڑھنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد جس میں آپ نے بلند آواز سے قرات کی تھی، فرمایا کیا تم میں سے ابھی کس نے میرے ساتھ قرات کی ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول میں نے کی ہے۔ آپ نے فرمایا تبھی تو میں یہ کہہ رہا تھا آخر کیا بات ہے کہ قرآن کی قرات میں میری آواز سے آواز ٹکرائی جا رہی ہے اور مجھ پر غالب ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ زہری کہتے ہیں تو جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نمازوں میں قرات کرنے سے رک گئے جن میں آپ بلند آواز سے قرات کرتے تھے۔ یہ ترمذی کے اندر ہے حدیث، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو ماننے والے ہیں عمر ابن خطاب، امام مالک، امام احمد، البانی شیخ۔ اللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جاننے والا ہے، اللہ نوز بیسٹ۔ ہمارے بچے بچپن میں ایک بار قرآن ضرور پڑھ لیتے ہیں، پھر زندگی میں اتنا الجھاؤ کہ قرآن کو 25 سال کی عمر تک کھولنے کا موقع نہیں ملتا، کیونکہ بچوں کی تعلیم، راتوں کو دیر سے سونا، روزگار، شادی، علاج، معالجے کی مہنگائی ہوتے ہوتے بچہ لاشعوری سے شعور میں داخل ہو جاتا ہے، اور اوپر سے قرآن سیکھنے کے بارے میں شک کے 18 علوم سیکھنے ہوں گے۔ شرم کے مارے کسی کو قرآن سنایا یا سمجھنا پسند نہیں کرتے۔ نبی نے اس کیفیت کو بیان کیا ہے۔ علم 2 درجوں سے کم ہوتا ہے، ایک تو آدمی شرم محسوس کرے، یعنی شرم کی وجہ سے کسی سے نہ پوچھے یا غلطی کے ہونے کے ڈر کی وجہ سے نہ پوچھے، اور دوسرا تکبر کرے، مجھے پہلے سے سب آتا ہے اور میں نے پہلے سے ہی قرآن پڑھا ہوا ہے۔